ईरान और इसराइल की जंग की छठी रात मुकम्मल हुई। अब तक जितना भी डेटा इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया है और इसराइल और अमेरिका इस वक्त हैरत के बुत बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। 12 जून 2025 से स्टार्ट होने वाली जंग 6 रातें इसमें हो चुकी हैं और ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जो इसराइल कर रहा है वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो करेगा, लेकिन जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इनफैक्ट एक वीडियो है जिसमें दो वज़रा, एक हाजिर और एक साबिक, अपेरेंटली जो इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी के वज़रा हैं, उसमें आपस में लड़ाई नज़र आई है ना। मैंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है। दो कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है। एक आई है कि जो ये 13 जून की वीडियो है, एक है कि नहीं 2022 की है, लेकिन वेदर वो पुरानी है या नहीं है, लेकिन दोनों हवालों से जो उसके अंदर बात आ रही है वो ये है कि उनको हैरत है कि ईरान को इतनी ज़्यादा उनके पास पावर है और वो इस लेवल का अटैक कर सकते हैं। बड़े बड़े बुत ईरान ने तोड़े, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए दिफाई तजिज़िया निगार, अमेरिका में बैठे हुए, इसराइल में बैठे हुए, उन सबको हैरत है। पाकिस्तान में बैठे हुए RCMs जिन्होंने बहुत बड़ा एक बुत तराशा हुआ और बेचा हुआ था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स फेयर टू से कि एज वी स्पीक वो बुत तो रेज़ा रेज़ा हो चुका है। इसराइल की मल्टीपल साजिशें सामने आ चुकी हैं कि वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है उनको शहीद करने की साजिशें, ईरान को मुकम्मल तौर पे गज़ा बनाने की साजिशें, और वो किसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे नहीं, इसलिए कि IAEA ने तो ये बात क्लैरिटी के साथ कही है कि ईरान का कोई, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उसका कोई एटम बम बनाने का कोई प्रोग्राम हो। इसके बावजूद उस पर पे दर पे हमले, असल में वजह कुछ और थी, ग्रेटर इसराइल वगैरह के लिए जो उनको चाहिए था। खैर वो मेरा मौजू नहीं है। मैं वापस आना चाहता हूँ जो जंग के हवाले से अपडेट्स हैं उनकी तरफ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने हमला किया है गेव यम नेगेव, जो उनका एक टेक्नोलॉजी पार्क है, IDF का इदारा है जो वहाँ के एकेडीमिया को कनेक्ट करता है इसराइल के जो वेटरन्स हैं उनके साथ। ईरान ने हमला वहाँ पे किया, उसके पास सरोका मेडिकल सेंटर, उसको भी नुकसान पहुंचा और नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान पहुंचा। ये अटैक हुआ है बेरशेवा के इलाके में, इसराइल में। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से ये एक ऐसा हमला था जिसकी इसराइल को कोई तवक्को नहीं थी, और ईरान भी कुछ कह रहा था कि हम कुछ सरप्राइज अटैक्स करेंगे और ऐसे करेंगे कि दुनिया सदियों तक उनको याद रखेगी। लेकिन इसराइली मीडिया इसको स्पिन दे रहा है कि ये हस्पताल पे हमला किया है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो कहते हैं कि ट्रूथ जंग के अंदर एक कैजुअल्टी होता है। ईरान और इसराइल में इत्तेफाक नहीं पाया जा रहा। ईरान कह रहा है कि हमने आपके जो टेक पार्क है, जो आपकी IDF का जो एक इदारा है, हमने उस पर अटैक किया है, और बिटवीन द लाइन्स वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको अस्पतालों के करीब बनाया हुआ है ऐसे, और यूनिवर्सिटीज़ के करीब बनाया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है वो वाकई उसके करीब है। तो ईरान बिटवीन द लाइन्स ये कह रहा है कि आप ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे अपने शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई ये तो वो इल्ज़ाम है जो आप दूसरों पे लगाते हैं, जबकि इसराइल ये कहता है कि ईरान ने डायरेक्ट हमला ये हस्पताल के ऊपर किया है ना। इसमें तो डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ पे एग्रीमेंट है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। माइंड यू, तल अबीब और बाकी एरियाज़ में जो ईरान के हमले हैं वो जारी हैं। दरिया सना ईरान के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो रिस्पॉन्स है ईरान का वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। इसराइल भी पीछे नहीं हट रहा, लेकिन अगेन हमें समझ आती है इसलिए कि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको दी गई है, पैसा उसके पास बहुत है, एंड सो फोर्थ जो उसको दिया जा रहा है। इसराइल के पास अपना पैसा कितना, वो एक अलहदा से बहस है। अगेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, लेकिन जो उसको दिया जाता है जंग वगैरह के लिए, दैट इज़ क्वाइट सब्सटेंशियल अमाउंट। तो अब वो इसराइल अगर करता है तो ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स है, हमारे भी जो RCMs कह रहे थे कि ईरान अपने दावों में वो ठीक साबित हो सका, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अपने दावों से बहुत आगे गया है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। इंक्रीजिंगली जो वहाँ पे इंटेंस रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आ रहा है, इसकी तवक्को किसी को नहीं थी। अमेरिका शायद इस जंग में अब हिस्सा ले, लेकिन अभी तक उसने हिस्सा नहीं लिया। एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, अगले ही लम्हे सूरत हाल बदल सकती है, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस अमेरिका ने इसमें हिस्सा ऑफिशियली नहीं लिया। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि ईरान ने जिस लेवल पर रिस्पॉन्स दिया है, अमेरिका के लिए मुश्किल है कि इस जंग में हम आएँ या ना आएँ, क्योंकि इस जंग में एक दफ़ा अमेरिका आ जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर ईरान की तरफ से कुछ नरमी दिखाई जाती, हमले कम होते और वीकनेस को सेंस करता अमेरिका, देन देयर इज़ एवरी चांस कि वो अभी तक इस जंग का हिस्सा बन चुका होता। दो ट्रंप ने कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, और टेड क्रूज ने भी कहा है कि ऑफिशियली हम इसराइल को असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो होता है वो अभी तक सामने नहीं आया है, प्रोबेबली इसलिए कि ईरान ने जो इसका जो रिस्पॉन्स दिया है। डज दिस मीन कि इसराइल बिल्कुल खामोश है? नहीं, इसराइल भी हमले कर रहा है, शहरी आबादियों पे कर रहा है, हर जगह पे कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी अराक के नाम से की, लेकिन इसराइल खुद ये कह रहा है कि ये एक इनएक्टिव फैसिलिटी थी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर।
جو کہ جس میں کوئی کام وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اٹیک تو کیا ہے لیکن کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکا، جبکہ ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ بہت قابل ذکر ہیں. اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں جو آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو ڈیمیج ہوا ہے، خود اسرائیلی جو میڈیا ہے اس کے مطابق یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور کچھ میڈیا آؤٹلیٹس تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تل اویو شاید سسٹین نہ کر سکے، کولیپس کر جائے. اس لیول کا انٹینس رسپانس ہے. مائنڈ یو یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کے سارے میزائلز وہاں پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، بہت سے انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں. اور یہاں سے ہماری گفتگو جاتی ہے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف، ایک بڑے اہم حصے کی طرف، کہ کیا اسرائیل اس وقت جس حالت سے گزر رہا ہے اس کو سسٹین کر پائے گا یا نہیں. اسرائیل کے جو اپنے دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی، اسرائیل کو اس کا خرچہ $285 ملین ہر رات کا پڑ رہا ہے. ایوری نائٹ 250، یہ ایوریج ہے اس کی. مجموعی طور پہ اگر غزہ والا بھی اس میں شامل کر لیا جائے سارا، تو جو ایوریج ابھی تک بن رہی ہے وہ تقریباً کوئی 780 ملین سے بھی زیادہ کی ہے. اتنا اس کا خرچہ ہو رہا ہے. تو یہ کب تک اسرائیل کے جس زمانے میں $600 ملین پر ویک کا لاس ہو رہا تھا، اس زمانے میں اسرائیل کے لیے سسٹین کرنا خود کو مشکل ہو رہا تھا. لیکن اب $600 ملین پر ویک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نیر انف $800 ملین پر نائٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم ایران پہ فوکس کرتے ہیں تو یہ $285 ملین جو ہے، یہ جو اس کا ہر رات کا خرچہ ہو رہا ہے، اس نے اوپر جانا ہے. اوپر اس لیے جانا ہے کہ جو اس کے سٹاک پائلز ہیں وہ ایمپٹی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، عام طور پہ ہم تو آئرن ڈوم ہی کہتے ہیں، اور آئرن ڈوم ایک امبریلا ٹرم بن گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسرائیل کا سسٹم ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہے. آئرن ڈوم اصل میں اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا مین حصہ بھی نہیں ہے. مین جو اس کے مہنگے حصے ہیں وہ ایرو 2 اور 3 ہے، اس کے ساتھ ڈیوڈ سلنگ ہے، اس کے ساتھ آئرن بیم ہے. یہ سارے اس کے ملٹی لیئرڈ سسٹمز ہیں. سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ جو ایروز ہیں ان کی طرف ہے، ایرو 2 اور ایرو 3، کہ اس کو سسٹین کرنا اتنا مشکل ہے، اکنامکلی سسٹین کرنا، کہ اسرائیل از اسٹرگلنگ. کیونکہ ایران کی طرف سے جو میزائل بنائے جا رہے ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایرو کی طرف سے، ایرو 2 اور 3، اس کی طرف سے جو انٹرسیپشن ہے، آن این ایوریج ایک انٹرسیپشن کی کاسٹ $3 ملین ہے. آئرن ڈوم کی تقریباً کوئی 50,000 سے لے کر کوئی 1.5 لاکھ، یعنی کہ 50,000 جو اس کے راکٹ کی قیمت ہے جو کہ میزائل کو یا جو پروجیکٹائل ہے اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ سب کو نہیں کر سکتا، تو جو اس کی کامیابی کا ریشو ہے اس کو اگر ہم نکالیں تو یہ بات تقریباً کوئی $1.5 لاکھ تک جاتی ہے صرف ایک. آپ اندازہ کریں کہ کہاں پہ 1.5 لاکھ ہے اور کہاں پہ 3 ملین ہے. یہ کمپیریزن میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جو 3 ملین ہیں اصل میں اسرائیل کو وہ والا چاہیے، کیونکہ جو بلسٹک میزلز وغیرہ آتے ہیں آئرن ڈوم اس کے لیے کیپیبل نہیں ہے. وہ جو شارٹ رینج راکٹس وغیرہ آتے ہیں تھے حزب اللہ کی طرف سے، غزہ کی طرف سے، وہ ان کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے ہیوی ہینڈڈ ہائپرسونک اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے. تو جو 3 ملین والا معاملہ ہے وہ خطرناک ہے. وہ کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس صرف 12 دن کا سٹاک پائل ہے. اگر امریکہ کی طرف سے ان کو ریپلینش نہ کیا گیا، دوبارہ سے نہ بھرا گیا، تو 12 دن کے بعد اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ایران آن دی ادر ہینڈ کمفرٹیبل اس حوالے سے ہے کہ وہ جو شارٹ رینج بلسٹک میزلز بھیج رہا ہے اس میں ایران اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے، اگر وہ 60 میزائلز پر ڈے کے حساب سے بھیجے تو تقریباً ایران بھی 12 دن تک اس اٹیک کو سسٹین کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو بڑھاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے 60 سے اوپر جتنے بھی میزائل جائیں گے اس کی بھی اٹیک کیپیسٹی ان ٹرمز آف ڈیز اتنی کم ہوگی. سم ویئر بٹوین، اگر وہ 150 تک جاتا ہے مثال کے طور پہ تو تقریباً 7، اگر 60 تک جاتا ہے تقریباً 12، رفلی اسپیکنگ 7 سے 12 دن تک ایران جو ہے اپنے یہ میزائلز یوز کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ میزائلز ہیں جو وہ آلریڈی یوز کر رہا ہے. جو اس نے میزائل یوز نہیں کیے یا بہت کم کیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. ہائپر سونک ایران نے بہت کم استعمال کیے ہیں، بٹ امیجن کہ اگر ایرو ریپلینش نہیں ہوتا اور 12 دن کے بعد اس کے پاس اس کی یہ ڈیفنس پاور ختم ہوتی ہے اور اس وقت ایران اپنے ہائپر سونکس کو انلیش کرتا ہے، دیٹ کوڈ بی اے سیریس پرابلم فار اسرائیل، اینڈ بائی دیٹ آئی مین ویری ویری سیریس. تو ایران کے پاس ابھی اور کون سے میزائل ہیں؟ ایران کے پاس جو بھی باقی میزائل پڑے ہوئے ہیں، سجیل ہے جو اس کا بڑا تھوڑا حصہ انہوں نے یوز کیا ہے، but that is one part. سجیل کے علاوہ ان کے پاس خیبر شکن بھی ہے. یہ بڑے خطرناک میزائل ہیں اور اسرائیل کے پاس ان کا توڑ نہ ہونے کے برابر ہے. فتح، یہ 3 میزائل جو ہیں ایران کے، دے آر ویری ویری ڈینجرس، کیونکہ ان کی جو آپ نے پرفارمنس وغیرہ دیکھی ہے کہ یہ کس طرح سے 2 سٹیج یہ اٹیک کرتے ہیں. اور ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس یہ انڈیٹیکٹیبل اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتی. اور ایران نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، بائی دیٹ اٹ لکس لائک یس دے ڈو ہیو دیٹ کوالٹی، کیونکہ راستے میں امریکن انٹرسیپٹر، جورڈین انٹرسیپٹر، پھر جا کے اسرائیلی انٹرسیپٹر، اس کے باوجود بھی اگر وہاں پہ میزائل ہٹ کر رہے ہیں
تو ایران کا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے کہ دس از ہاؤ دے آر آپریٹنگ. کیا اسرائیل ایک لمبی جنگ یہاں پہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اوبویسلی امریکہ کی مدد کے بغیر تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر امریکہ مدد کرتا ہے تو وہ مدد کس طرح کی ہوگی؟ میزائل ہی دیں گے، ٹینکس تو وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں، وہ زمین ہی اس طرح کی ہے، میزائل ہی اٹیک ہونا ہے. تو کیا اس صورت میں پاکستان، ترکیہ، باقی اسلامی ملک، کیا ان کو ایران کے ساتھ پھر کھڑا ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی، آئی فلی ایگری ود خواجہ آصف صاحب، ایون دو میں نے ان پہ بڑی ڈیمنگ کرٹیک کی ہے ان کے سلطان محمود غزنوی والے معاملے پہ، لیکن کوئی انسان مجموعی طور پہ اچھا یا برا نہیں، بلکہ اس کی بات کیس بائی کیس بیسس پہ آپ اسے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں، تو اس سے میرا اختلاف ہے. لیکن اس بات پہ آئی تھنک اٹس اے ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ. خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو بات ہے وہ بھی بڑی پروفاؤنڈ ہے کہ اب اگر سارے اکٹھے نہ ہوئے تو پھر یہ ایک مسلم ملک کو یہ چن کر لٹائیں گے. سو دس از دی نیڈ آف دی آور. میں آر سی ایم سے بھی کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈونٹ بی یور سیلف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے کوٹ ان کوٹ، تو پھر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ موبائل کیا جائے مسلم یوتھ کو پوری دنیا میں، کہ وہ امریکن جو پاپولیشن ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر، ایکس، فیس بک، اس کے ذریعے وہاں تک اپنی آواز پہنچائیں، جو وہاں پہ ایک اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ بلڈ ہو رہا ہے کہ تم نے تو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا جس کی بیس پہ ہم نے تمہیں ووٹ دی تھی، لیکن تم تو یعنی کہ جو بائیڈن اور اوباما نے نہیں کیا، جو بش فیملی نے نہیں کیا اسرائیل کے لیے، تم تو وہ بھی کرنے جا رہے ہو. تو وہاں پہ آلریڈی ایک سینٹیمنٹ ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کو ایڈ کریں. یہ دور ہے الیکشن، آج کل سوشل میڈیا پہ ہارے اور جیتے جا رہے ہیں، یہ پاور ہے سوشل میڈیا کی. نارتھ افریقہ میں یہ جو عرب اپرائزنگ ہوئی تھی اس کے پیچھے سوشل میڈیا تھا، بڑی پاورفل چیز ہے. تو دنیا اگر بقدر ایفرٹ ہے تو اب ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ ایفرٹ کریں، سوشل میڈیا کو یوز کر کے وہاں پہ جو اینٹی وار ریٹرک وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو مزید انٹینس کریں. پریشر ہو امریکن گورنمنٹ پہ اتنا کہ وہ نہ آ سکے سامنے. اسرائیل بھی بیک ڈاؤن کرے گا، اور اسرائیل اگر یہاں پہ بیک ڈاؤن کرے گا دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہ غزہ سے بھی ودرا کر لے. دیر از ایوری پاسبلٹی بائیکاٹ کا. یہ نہ کریں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہوئی اور اب دوبارہ سے بائیکاٹ کے خلاف کمپین سٹارٹ کر دیں. نہیں، اس وقت بائیکاٹ کی ضرورت ہے. یہ جنگیں جتنی مہنگی ہوں گی اسرائیل کے لیے اتنی ہی جلدی یہ جنگیں ختم ہوں گی. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ کام ہم کر سکتے ہیں یہاں سے. آئی تھنک وی ہیو ٹو پلے آور پارٹ. مسلم کنٹریز جو حکومتی لیول ہے دے ہیو ٹو پلے دیئر پارٹ. فار ایران فار شور از پلئنگ اٹس پارٹ.